أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورہ بقرہ کی 151ویں آیت سے ابتدائے کلام کی ہے، اور ایک زمانہ گزرا آپ کے سامنے اسی آیت سے افتتاح کلام کرتے ہوئے اور اسی کو کچھ عرض کرتے ہوئے. ہر سال آپ کے سامنے اس سے متعلق موضوع بھی آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں، اور اس سال بھی گزشتہ سال کا جو موضوع ہے اسی کو میں آپ کے سامنے شروع کروں گا اور اسی کو کچھ عرض کرنا ہے. پابندی وقت ہمارا فریضہ ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں. حضرات کے ذہن میں رہتا ہے کہ ذہنوں میں کہ ہم 2:30 بجے 2:15 بجے 2:30 بجے مجلس شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. بہت لوگوں نے مجھ سے کہا میں تھوڑا انتظار کروں، لیکن میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ حضرات باغ کی مجالس میں، دوسرے مجالس میں ان کے لیے دشواریاں پیدا نہ ہوں، اور اس انتظار کے بغیر کہ حضرات تشریف لائیں گے ہم شروع کریں، ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جس موضوع سے ہم بات شروع کرتے ہیں اس کی ابتدائی گفتگو جو آگے تک کی تقریروں میں سمجھنے میں اور کچھ بات کو بہتر طور پر دوسروں تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے، اس میں بیچ سے شریک ہونے والوں کو مشکل پڑتی ہے. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو وسط میں آئیں، درمیان میں آئیں مجلس میں، وہ بھی بات کو سمجھ لیں، کیونکہ گفتگو ایک تسلسل ہوتا ہے جو صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ 9 دن کی مجالس میں آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے. ہمارا گزشتہ سال کا موضوع تھا، وہی اس سال بھی ہے، حقوق اور اسلام. اسلام میں حقوق پر گفتگو. باوجود اس کے کہ دنیا کے بہت سے مذاہب انسان کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں، اسلام بھی، قرآن بھی، پھر بھی فسادات، انتشار، اختلافات، جھگڑے، فساد، لڑائی، خوریزی حق کے سلسلے میں ہوتی ہے. کوشش یہ کرتا ہوں کہ کسی بھی موضوع کو اتنا سادہ بنا کر پیش کروں کہ میرے نوجوان بچے، عصر جدید، ذہن جدید، آج کے بچے بھی جو بات سمجھیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، اور جو ہمارا محقق کلاس ہے، پڑھ لکھ کر جو کتابی شکل میں مطالعاتی زندگی سے گزرتا ہے، وہ بھی اس موضوع سے اپنے طور پر استفادہ کر سکے، اور اگر کوئی ضروری ہو تو مجھے متوجہ کر سکے. حقوق اور اسلام. دنیا میں ہر مذہب، ہر نظریہ حق کو سمجھانا چاہتا ہے، حق کو پہنچانا چاہتا ہے. لفظ حق کے ساتھ بہت سی باتیں وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
نظریہ، عقیدہ، عمل کی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، ہماری برادری مختلف جگہوں پر، مختلف نسلوں میں، مختلف زمانوں میں، سابق سے آج اور آگے تک کی باتیں سمٹ کر آتی ہیں، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عقیدے کی زندگی میں بھی حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس حق بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں ہم ایک دوسرے کے سامنے کوشش کرتے ہیں۔ مذہب نے ان میں سے ہر بات کا احاطہ کر کے ہمیں اور آپ کو بتلانا چاہا کہ حق کیا ہے، اور انسان کے حق ایک دوسرے پر کیا ہے، کیسے ان کی ادائیگی ہو۔ قرآنی پیغام جب سے شروع ہوا، اس نے بھی انسان کے سامنے اس حق کو بہت نمایاں کر کے پیش کیا، اور انسان کی روز مرہ کی سماجی اور معاشرتی زندگی کے لیے بھی حقوق قائم کیے۔ کس کا کس پر کیا حق ہے اسے بتلایا گیا، سمجھایا گیا۔ اس کے باوجود ہماری اسلامی زندگی میں بھی، مذہبی زندگی میں بڑے اختلافات نظر آتے ہیں۔ عقیدے سے لے کر عمل کی زندگی تک لفظ حق پر بڑے اختلافات نظر آتے ہیں، اور اختلافات اس حد تک کہ خوریزی، فسادات، ایک دوسرے کے سامنے جبر، ظلم، قتل و خون، یہ کیا ہے؟ پہلے ایک صلوات پڑھے تو عرض کروں۔ یہاں سے ہم اور آپ اپنے ذہن کو مرتبط کریں اس بات پر، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تین چیزیں ہیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہو، قرآنی پیغام ہو، یا دنیا کے مختلف مذاہب کے اپنے اپنے میسج اور پیغامات ہوں، ان کو تین راہوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، تین راہوں سے انہیں گزرنا ہے۔ میں اس میں سے ہر ایک کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات ہے کہ ہماری اپنی فکری زندگی، جس موضوع پر یا جس بات پر یا جس مسئلے پر توجہ ہے، اس کے لیے پہلی منزل ہے تحقیق۔ ایک ہے تحقیقی زندگی۔ آج سے 10 سال پہلے میں نے اس میں سے کچھ جزئی بات پیش کی تھی۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ آتا ہے استدلال، تحقیقی، استدلالی، اور آخری بات آتی ہے تقلیدی۔ ایک صلوات پڑھیں مولانا۔ کیسے؟ 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، 2 دن کا، 4 دن کا ایک بچہ ماں کی گود میں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ تحقیقی منزل سے گزرتا ہے، پھر وہ استدلالی منزل سے گزرتا ہے، پھر وہ تقلیدی منزل میں آتا ہے۔ ابھی اس کو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تحقیقی منزل اور استدلالی اور تقلیدی کا ایک فرق ہے۔ کسی بات کو بھی تحقیق کر کے بڑھنا، بہت آسان طریقے پر سمجھانے کی کوشش کرو۔ کسی بات کو تحقیق کر کے، جستجو کر کے، کوشش کر کے جان لینے کی بات، جب اسے ہم نے جان لیا اپنی تحقیق کی بنیاد پر، اب اس پر باقی رہنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ہمارا استدلالی دور ہوتا ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی، اس پر رہا جائے کہ نہیں،
یہ رہا جائے کہ نہیں، مانا جائے کہ نہیں، سمجھا جائے کہ نہیں، یہاں دلیل شروع ہوگی. اور جب دلیل سے بات آگے بڑھ جائے گی تب انسان تقلیدی منزل میں آ جائے گا. اب جو تحقیق کر لیا، جو دلیل سے مان لیا، اس پر عمل کرنا ہے. جو تحقیق کر لیا، جو دلیل سے مان لیا، اس پر عمل نہیں کرنا ہے. تو ہر بات کو تقلید تک پہنچانے کے لیے پہلے تحقیق چاہیے، پھر دلیل چاہیے، پھر تقلید چاہیے. ایک صلوات محمد والے. دیکھیے یہ گفتگو کا وہ رخ ہے کہ جو حضرات ابھی آج نہیں آ پائے ہیں وہ بعد میں آئیں گے، ان کے ذہنوں سے بات آگے کی تقریروں میں ظاہر رہے گی. میں اس کو آپ کے سامنے اور واضح کرتا ہوں. اب ان تین باتوں میں تحقیق کیا ہے، دلیل کیا ہے، تقلید کیا ہے، ان کو پلٹ دیجئے. آپ پہلے تقلید سے چلیے، نقصان ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ میں ایک عمارت بلند کر رہا ہوں. اس عمارت کی بنیاد میں نے تحقیق پر رکھی. تحقیقی طور پر جو بنیاد رکھی اس پر استدلال کی عمارت بلند ہوئی، اس پر تقلید کی عمارت بلند ہوئی. یہ عمارت مضبوط و مستحکم رہے گی. اگر میں نے تقلید کو بنیاد میں رکھ کر اس پر تحقیق اور استدلال کی عمارت بلند کی تو قدم قدم پہ یہ عمارت ڈگمگائے گی، گر پڑے گی. نہیں بات واضح ہوگی. دیکھیے ہماری زندگی میں دو باتیں بہت شریک رہتی ہیں. ایک لالچ، ایک خوف. لالچ اور خوف ہر انسان کی زندگی میں ہے، جگہ جگہ، قدم قدم پر. یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف تقلید جہاں خوف سامنے آئے گا بدل جائے گی، جہاں لالچ سامنے آئے گی بدل جائے گی. لیکن جہاں تحقیق ہوگی وہاں خوف اور لالچ ڈرا نہ سکیں گے، متوجہ نہ کر سکیں گے. ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. بنیاد آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ تقلید پر بلند کی عمارت تو ہر جگہ خطرہ ہے. تحقیق پر بلند کی عمارت تو جگہ جگہ خطروں سے آپ ہر طرح جھیلتے چلے جائیں گے. اب اس پر میں مثال دیتا ہوں. تحقیق، استدلال اور تقلید، یہ مدرسہ ہے. اس مدرسے میں بھی پڑھتا تھا اس شروع کے درجے سے، جس کو اول الف کہتے ہیں ہمارے مدرسے کی اصطلاح میں. پھر اول بے، پھر درجہ دوم، سوم. وہ بچہ جو اول الف سے شریک ہو رہا ہے، یہاں کیوں اس کو اس درجے میں داخل کر کے اول الف سے کتاب شروع کرائی گئی؟ الف بے تھے. یہاں اس کی بنیاد بنائی جا رہی ہے آگے تک تحقیق والی بنیاد. جب تک اس کا ذہن اس الف اور بے کو ملا کر، الف اور بے اور الف کو ملا کر آگے نہیں بڑھے گا، وہ آگے کی کتاب نہ پڑھ سکے گا. اس لیے اس کو پہلی منزل پر یہ سمجھایا جائے گا کہ الف اور بے کو ملانے کے لیے تحقیق کرو کہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اب یہی بچہ جب آگے بڑھے گا تو اس کی فکر اور عقل اتنی روشن ہونا شروع ہوگی کہ وہ پہچانے کہ اس کتاب سے جب اس کتاب تک وہ آیا تو اب آگے کے موضوع کو سمجھنے کے لیے دلیل کیا ہے. وہاں وہ قدم قدم پر دلیل قائم کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا، اور جب اس بات سے مطمئن ہو جائے گا تو اب جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرتا چلا جائے گا. یہ ہے تقلید. میں نے عرض کیا کہ ایک ماں کی گود میں بھی ایک بچہ
واقف ہوتا ہے کہ تحقیق کیا ہے. مثال دوں بہت احتیاط کے ساتھ، آپ کی پوری توجہ کے ساتھ. رات کے اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں، آپ ایک 2 دن کے بچے کو ماں کی آغوش سے الگ کسی اور بیوی کی آغوش میں دے دے، کیا مطمئن ہو جائے گا؟ وہ جہاں اپنی ماں کی گود بدلی، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، رات کا خوب اندھیرا ہے، لیکن اس کی انگلیاں، ننھی منی سی معصوم انگلیاں تحقیق کر لیں گی کہ یہ اس کی ماں ہے یا نہیں ہے. جتنا غور کریں آپ، میری دلیل غلط نہیں ہے. اس کی نرم و نازک چھوٹی چھوٹی انگلیاں پہچان لیں گی. ادھر اس کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ سے لمس پایا اور اس کی انگلیوں نے لاشعوری طور پر پہچان لیا یہ میری ماں کا ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. وہ مطمئن ہو جائے گا. یہ ہے تحقیق، جہاں وہ اپنی انگلیوں سے تحقیق کر رہا ہے، نرم و نازک انگلیوں سے. اور پھر آگے بڑھا. اب دلیل و استدلال کی منزل آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دلیل و استدلال کی منزل یہ ہے، اس نے آگے سن اور آگے سن، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے. اس نے دیکھا کہ ماں کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ کچن میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے. میں بھی یہ کام کروں. چھری لے لی، ماں نے دستے کی طرف سے پکڑا تھا، اس نے پھل کی طرف سے پکڑ لیا. ماں نے منع کیا یہ نہ کرو، بچہ نہیں مانا، انگلیاں زخمی ہو گئیں. دوبارہ وہی ماں اس بچے کو چھری دینا چاہے گی، لیکن وہ اسے نہیں قبول کرے گا، اس لیے کہ اس نے دلیل حاصل کر لی کہ نہ سننے سے یہ ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے. اب ماں اسے چھری دے رہی ہے، وہ نہیں قبول کرے گا، پیچھے ہٹے گا نہیں، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا ہے، اس کو دلیل مل گئی ہے کہ یہ زخمی کر سکتی ہے انگلیوں کو. یہ ہے دلیل. اور آگے بڑھے گا. اب اس کے بعد جس طرح ماں اس کام کو انجام دے رہی ہے، باپ اس کام کو انجام دے رہا ہے، وہ بچہ بھی ویسا ہی کرے گا. یہ ہے اب اس کی تقلید کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہے اور خطرہ ہے. ایک صلوات محمد علیہ محمد. تو تحقیق سے استدلال اور استدلال سے تقلید تک ہماری زندگی رواں دواں ہے. میں نے اس بات کو ضمنی طور پر اس لیے عرض کر دیا کہ اب ہم پہچانیں جب مذاہب اور اسلام حقوق کی بات کریں تو کیوں فسادات ہیں. ایک فقرہ میرے مجمع کو متوجہ کر دے گا. یاد رکھیے، جہاں جہاں بھی مذہب کو صرف بنیاد میں تقلید رکھ کے قبول کیا گیا، وہاں اپنے ذاتی منافع اور مفادات شریک ہو گئے. اور جہاں مذہب کو تحقیق کی بنیاد پر اونچا کیا گیا، وہاں دوسروں کے حق بھی ادا ہونے لگے، اپنا حق بھی واپس لیا جانے لگا. ایک صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد. بہت خوبصورت. بہت مختصر طور پر میں نے آپ کو کوشش کی کہ میرے بچوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اسلام یا مذہب یا قرآن، قرآنی پیغام کہیں صرف تقلید کو بنیاد بنا کر اوپر کیا گیا اور کہیں تحقیق اور استدلال کے بعد بات لائی گئی. اسلام تحقیق اور استدلال، دلیل، تحقیق اور تقلید سب سے مل کر ہے. یہ نہیں ہے کہ بس سر جھکا دو. دوستو اور عزیزو، قرآنی پیغام اگر صرف تقلید مانگتا
تو ہم اور آپ تقلید سے مراد اس طرف ذہن نہ جائے کہ اجتہاد اور تقلید، ادھر ذہن نہ جائے کہ میں اجتہاد کا مخالف ہو کر خالی تقلید کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس تقلید کی مخالفت کر رہا ہوں کہ جہاں اجتہاد کا نام ہی نہ ہو۔ اور اس لیے ہمیں غور کرنا ہے، اگر قرآن صرف اور صرف تقلید مانگتا تو ہمیں اور آپ سے بھی اللہ کا پیغام صرف ایک مطالبہ کرتا، اسجدو، بس سجدہ کرو۔ یہ پیغام صرف ملک کے لیے تھا، بس سجدہ کرو، ہمیں انسان بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ملک بنا دیا جاتا اور بحث تقلید مانگ لی جاتی، بس رکوع میں اور رکوع میں رہو، سجدے میں اور سجدے میں رہو، عبادت کرو تو عبادت کرو۔ جب ہمیں انسان بنا کر بھیجا گیا تو اسی قرآن نے ہم کو آواز دی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اس قرآن نے ہم کو اور آپ کو آواز دی ہے، ملک کو نہیں۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، ہم کو پکارا گیا ہے یا اولی الالباب، ملک سے نہیں کہا گیا ہے یا اولی الالباب۔ ہم کو جب پکارا گیا تو مالک تو نے عقل دی ہے تو استعمال عقل کے راستے بھی بتائے گا، اور جہاں سے استعمال عقل کے راستے بتائے جائیں گے وہیں تحقیق بھی آئے گی، استدلال بھی آئے گا، بعد میں تقلید آئے گی۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ اور پورے قرآنی پیغام سے ہم یعنی کتنی آیات کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بطور ثبوت باتیں پیش کر سکتے ہیں، یعنی بہت مجمل طور پر کہیں کہیں مثلا تحقیق کی بنیاد پر آئیے اور پھر استدلال پر آئیے اور پھر سے تقلید پر آئیے، کیونکہ جہاں میں نے عرض کیا کہ پہلے بنیاد تحقیق ہو تو تقلید کام آئے گی، اور اگر بنیاد میں صرف تقلید ہے، سر جھکا دینا، تو وہ اس خالق اور مالک کے لیے ہے، لیکن ہم کو جب عقل دی گئی ہے تو اس کو سمجھانے کا راستہ بھی بتایا گیا، اور سمجھنے اور سمجھانے کے راستے کے لیے جو قرآنی پیغام ہے جس سے ہم مسلمان یا مومن کہلائیں گے، اس نے اگر انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کیے تو مقصد ایک ہے، عقل آگے بڑھے، فکر و تحقیق سامنے آئے، اور دلیل اور استدلال سے ہم تک آؤ۔ وہاں میرے آپ کے مولا کا بھی کیا ارشاد ہے؟ ما رأیت ربی بمشاہدۃ العیان بل بحقائق العرفان، میں نے اپنے رب کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ عرفان کی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر پہچانا۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ گویا ہمیں اور آپ کو آمادہ کیا گیا کہ آپ اس راستے سے بڑھیں، اس راستے سے آگے سمجھیں۔ قرآن نے ثبوت پیش کیا، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، تمام پیغامات آپ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم 5، 6 یا 7 سال کا سن، ماں ایک غار میں بند کر کے جا رہی ہے، کہیں نمرود کو خبر نہ ہو جائے۔ اب یہاں تحقیقی بات، وہی سامنے کی باتیں سامنے میرے موضوع کے اندر اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم، ماں غار پر پتھر رکھ کر گئی، کچھ رزق فراہم کر لوں۔ کم سن ابراہیم باہر نکلے، آسمان کو دیکھا، اور قرآن نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ دیکھیے دلیل ہے، تحقیق کیا ہے؟ باہر نکلے، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے تحقیق کا راستہ بڑھایا، آسمان کو دیکھا، چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا،
قرآن نے کیا کہا؟ فلما جن علیہ اللیل، جب رات ان پر تاریک ہو گئی، اندھیرا، باہر نکلے، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ کیا مان لیا رب؟ بلکہ تحقیق کا راستہ بتایا، پہچانو، تم سمجھو یہ ستارہ خدا ہو سکتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کر تمہارے ذہنوں کو آواز دیتا ہوں، ھذا ربی، اور پھر تحقیق کر لیتا ہوں، فلما افل، جب یہ غروب ہو گیا، لا احب الافلین، میں غروب ہو جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تحقیق سامنے آ گئی، جو غروب ہو جائے گا وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ستارے سے نہیں مطمئن ہوئے، فلما رأى القمر بازغا، اب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، یہ تحقیق ہے، ستارے میں بات ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ستارہ بھی غروب ہوگا، چاند کو بھی غروب ہونا ہے۔ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم کو ستارے تو الگ بات ہے، چاند کی الگ بات ہے۔ ہم یہاں بھی تمہاری تحقیق کے راستے کو بتائیں گے، کیسے آگے بڑھاؤ بات کو۔ فلما رأى القمر بازغا، جب قمر کو، چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ یہ کب کہا؟ جب چاند کو بھی ڈوبتے دیکھا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا اکبر، اب تم کہو گے ستارہ چھوٹا، چاند اس سے بڑا، سورج تو بہت بڑا، چلیے ہم اس کو رب مان لیں، ہم اس کی خدائی کو بھی باطل کریں گے یہ کہہ کر۔ اس کو دیکھا، کہا یہ ہے رب، یہ بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، قال اللہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، میں اس بات سے براءت ظاہر کرتا ہوں جس پر تم شرک اختیار کرتے ہو۔ سمجھ لو کہ تحقیق کا راستہ کیا ہے کہ ہم نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، ہر ایک منزل پر ہم نے سمجھانا چاہا کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، کیا یہ رب ہو سکتا ہے، کیا یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے بتلا دیا نہ چھوٹا نہ بڑا، جو ڈوب جائے، غروب ہو جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ تابع رہے وہی رب ہو سکتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہاں ایک تحقیق کا انداز ہے، وہی حضرت ابراہیم۔ اب استدلال کی بات آئی ہے، دلیل کی بات آئی ہے۔ ایک ہی شخصیت سے، قرآن کی ایک ہی جگہ سے، ایک ہی واقعے سے میں آپ کو ایک ہی شخصیت کے واقعات سے واضح کر دوں کہ دلیل کیا ہے، تحقیق کیا ہے، استدلال کیا ہے اور تقلید کیا ہے۔ وہی حضرت ابراہیم گزرے، اب بڑے ہیں، بزرگ ہو گئے، نمرود تک آئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نہیں دیکھتے اس شخص کو جو دلیل قائم کر رہا تھا، حجت کٹ حجتی کر رہا تھا حضرت ابراہیم کے سامنے، اور اس نے یہ کہا، جس کو بڑا ملک مل گیا تھا، بڑی طاقت مل گئی تھی، بڑی سلطنت مل گئی تھی۔ اس قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم نے اس سے یہ کہا اور یہ فرمایا، رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ ہے استدلال، میں دلیل قائم کرتا ہوں کہ رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دے۔ اس نے دلیل کو کاٹا اپنی کٹ حجتی سے۔ اس نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ قیدیوں میں جن کو سزائے موت ہونا تھی، کچھ کو آزاد کر دیا، کچھ کو مار ڈالا گیا، کہا میں نے بھی مار دیا، میں نے بھی زندہ کر دیا۔ اب اس کی کٹ حجتی کا کوئی جواب نہ تھا، ایک اور دلیل قائم کر کے
فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اب میں دوسری دلیل یہ دیتا ہوں، تیری کٹوجتی کا کیا کہنا؟ ہاں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے. فبہت الذی کفر، جس نے کفر اختیار کیا تھا وہ مبہوت نظر آیا. یہ استدلال دلیل قائم کی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اپنے اپنے دور کی بات ہے، یہ اپنے اپنے زمانے کی بات ہے. یہی دلیل ختم نبوت کا زمانہ ہوتا اور ابراہیم ہوتے تو نہ پیش کرتے. صلوات محمد علیہ محمد پر ایک اور صلوات محمد علیہ. اس وقت کی دلیل کچھ اور ہوتی. اس وقت کی دلیل کیا ہوگی؟ وہ اپنا دور حضرت ابراہیم کا، میرا رب وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تب سمجھوں تو مغرب سے نکال دے. اور جب ایسا وقت آ جائے کہ کوئی سورج کو مشرق سے نکال دے، ایک صلوات محمد علیہ محمد. تو اب یہاں دلیل کا انداز بدل جائے گا. اب استدلال یہ ہوگا، دھوکے میں نہ آ جانا. کل ابراہیم نے رب اسے مانا ہے جو سورج مشرق سے نکالے. اگر میرے لیے بھی سورج مشرق سے نکل آئے اور وہ دلیل پلٹ جائے تو اب یہاں دیکھنا کہ میں استدلال کیا قائم کرتا ہوں. انہوں نے اسے مبہوت کیا تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتلاؤں گا کہ وہ ہے میرا رب جو میرے لیے مشرق سے سورج کو نکال رہا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. ایک صلوات سب مل کر محمد علیہ محمد. آئیے وہ تحقیق، یہ استدلال. اب صرف تقلید، جہاں قرآن اس انداز میں پیش کر رہا ہے بات کو کہ ادھر حضرت ابراہیم گزرے، ایک میت کو پڑے ہوئے دیکھا، آدھی پانی میں ہے آدھی زمین پر ہے. زمین کے جاندار بھی اسے کھا رہے ہیں اور پانی کے جاندار بھی اسے کھا رہے ہیں. یہاں بڑا مسئلہ ہے تفصیلی، جسے چھیڑنا مجمع کے ذہن کو منتشر کرنا ہے، اس لیے اسے چھوڑتا ہوں. بس اتنا کہ اپنے دلیل اور اپنے موضوع پر رہتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتی. پہلے والے یہ بتلا دے کہ مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا. جواب آیا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں لائے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، بے شک مگر یہ چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے. اب اگر مردوں کو زندہ کر دیا جائے، 4 پرندوں کو لے کر یہ کرو اور یہ کرو اور وہ پھر سے زندگی پا جائے، تو اب ابراہیم کا قلب کیوں مطمئن ہو گیا؟ اس لیے کہ اب یہاں پر صرف سر جھکا دینا ہے اس کی طاقت و قوت کے آگے. اب یہ ہے تقلید کا مسئلہ کہ یہاں سے تقلید ہوگی، جو رب کا حکم اس کا امتثال کیا جائے گا. ایک صلوات محمد علیہ محمد. عزیزان گرامی، اس لیے ہمارے سامنے دین اور شریعت اور قرآن جب حقوق کی بات کرتا ہے، بہت سے حق ہم سے ضائع ہوتے ہیں نادانستگی میں یا جان بوجھ کر. اور اس پر آگے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف جو گزشتہ سال کی گفتگو اس سے الگ رہتے ہوئے حقوق پر بات ہوگی. ہمارے سامنے مختلف موضوعات ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت کس دن کون سے موضوع پر بات ہوگی، لیکن آپ کو سنا دوں، کچھ سرخیاں سنا دوں کہ جس پر آپ کے سامنے انشاءاللہ کیونکہ ایک گفتگو ہوتی ہے کہ جو نے کتنی کتابوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہوتی ہے، اور ایک خالی اپنی عقلی و فکری اعتبار سے بات ہو. کیا حق ہیں؟ آج کی دنیا میں ہم بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے، دین نے، قرآن نے ہم کو جو حق بتلائے ان میں ہم یہ غور کر لیں
کہ ہماری اسلامی اور ایمانی زندگی کی بنیاد تحقیق پر ہے، استدلال پر ہے، یعنی دلیل پر، اور پھر تقلید پر، یا صرف تقلید پر ہے کہ پہلے ہم تقلیدی طور پر بڑھے، پھر جیسا دلیل تحقیق کا منظر آتا گیا وہ کرتے گئے. اس لیے حقوق ٹکرا جاتے ہیں، تصادم ہے حقوق کا. جو سرخی آپ کے سامنے پیش کرو، بزرگوں کا حق بچوں پر، آگے کی تقریروں میں بات آئے گی. بچوں کا حق اپنے بزرگوں پر، عالم کا حق اپنے ماننے والوں پر، ماننے والوں کا حق اپنے عالم پر، نبی اور انبیاء کا حق اپنی امت پر، ائمہ کا حق اپنی امت پر. امت کا حق گھریلو زندگی میں ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے. آپس کے رشتوں کا حق ایک دوسرے پر، ماں باپ کا حق، شوہر زوجہ کا حق، بھائی بھائی کا حق، پڑوسی کا حق. اور یہ سب ہمیں جہاں سے ملا اسے کہتے ہیں قرآن، اور قرآن جہاں سے ملا انہیں کہتے ہیں نبی، اور نبی جہاں سے ملے اسے کہتے ہیں در اہل بیت. صلوات محمد و آل محمد. دیکھو صلوات محمد و آل محمد. دیکھیے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بہت نام آپ کے سامنے مشہور ہے، بولول. 190 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے والد ہارون رشید کے چچا تھے. عظمت تھی، لیکن جس در سے وابستہ تھے وہاں سے ان کا ہر عمل جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا آتا رہا. اس در سے وابستہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کو قاضی القضات تک کا عہدہ دیا جانے لگا. ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مجنون تھے تو قاضی القضات کا عہدہ کیوں دیا جا رہا تھا؟ لیکن انکار کر دیا یہ کہہ کر میں تو ایک دیوانہ آدمی، معلوم نہیں کہ اس کے حق میں کیا فیصلہ دے دوں. کیونکہ غلط حکومت کے درمیان یہ عہدہ بھی پسند نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے. اور انداز کیا تھا؟ سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا، بتلانے کا. ایک دن قصر شاہی میں داخل ہو گئے. آزادی تھی، سناٹا تھا، نوکر خادم موجود نہیں تھے. چلتے چلے گئے، جا کر شاہی مسند جو تھی اس پر بیٹھ گئے. نوکر جو آئے تو انہوں نے، خادموں نے دیکھا کہ جہاں بادشاہ بیٹھتے تھے ہارون بیٹھتا ہے، وہاں بولول بیٹھے ہوئے. میلا لباس، کم قیمت لباس، یہ چمکتی ہوئی مسند. اس پر بھی انشاءاللہ آگے کی تقریروں میں آپ کے سامنے تاریخی حقائق پیش کروں گا جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ بنام اسلام یہ تاج و تخت کیسے تھے. بنام اسلام، بنام ایمان، بنام خلافت کیا ہو رہا تھا، اس کی ایک جھلک یہاں سے اندازہ کریں. نوکر آئے، خادم آئے، دیکھا یہ اس طرح، بیلون کو ہٹانا چاہا. اس ہٹنے اور ہٹانے میں کچھ چوٹ آ گئی بیلون کو کہ اتنے میں ہارون آیا. نوکر ڈرے کہ اگر نہ ہٹائیں گے اور ہارون آ جائے گا تو کیا ہوگا. ہٹاؤ. چھینا جھپٹی جبر آ گیا بادشاہ. دیکھا کیا ہو رہا ہے، کیا ایسا ایسا واقعہ ہے. بہلول کیا ہوا؟ بہلول نے شکایت کی
اس طرح سے مجھے مار پیٹ کے ہٹایا گیا ہے. نوکروں کو ڈانٹا. جب ڈانٹ دیا نوکروں کو تو دیکھا اب بھی بہلول رو رہے ہیں. پوچھا بھائی اب کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اب تو میں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی، سب کر دیا، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، یہ اپنے اوپر نہیں رو، تم پر رو رہا ہوں. میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اس مسند پر تو میرا یہ حال ہو گیا، تم تو کب سے بیٹھ رہے ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ ایک صلوات محمد وعلی محمد پر. بتا دینا چاہا کہ یہ جگہ حق پہنچانے کے لیے ہے. صرف اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر ہے تو پھر اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. قرآن اور قرآنی پیغام دنیا کو ان کے حقوق بتانے اور پہنچانے کے لیے آیا تھا. لیکن بعد رسول کم مدت میں، اگر دیکھیے تو بہت کم مدت میں، وفات رسول کے کچھ بعد سے جو حالات آئے اور پھر خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کے جو حالات سامنے آئے، ان تمام جگہوں پر دین کو صرف بنیادی طور پر تقلید پر بلند کیا گیا، جس کا نتیجہ وہ ہوا کہ اصل دین کی تصویر چھپتی چلی گئی اور جو شریعت اور جو دین ہمارے سامنے عام انسانی زندگی کو فائدہ پہنچانے آیا تھا وہ ختم ہونا شروع ہوا. عزیز اور دوستو، جہاں سادگی تھی، جہاں انسان کو حق پہنچانے کے لیے دین اور شریعت کا مقصد ظاہری طور پر حکومت اور سلطنت، ملوکیت نہیں تھا، وہاں رسول کی ذات کیا تھی؟ قرآن انسان کو ان کے حقوق کی بات سمجھاتا تھا، آیات سے آپ کے سامنے پیش کرتا، پھر احادیث سے جو آگے کی گفتگو میں سامنے آئے گی. لیکن ہم اتنا دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو قرآن، جو احادیث اور جو سیرت رسول اور سیرت معصومین انسان کو ان کے حقوق بتلانے کے لیے آئے تھے، وہاں حق کو چھینا گیا ہر عنوان پر. اور یہی وجہ ہے کہ شاہان عباسی، جن کو خلفائے بنی عباس کہا جاتا ہے، خلفائے بنی امیہ کہا جاتا ہے، ان کے دور سے لے کر ہمارے سامنے وہ واقعات سامنے آئے. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو تحقیق سے استدلال اور تقلیدی زندگی تک پہنچایا. ہم اس حکم رسول کو مانتے ہیں کہ جس نے انسان کو پہلے تحقیق پر، پھر استدلال پر، پھر تقلید پر آمادہ کیا. ہم ان ائمہ معصومین اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں کہ جہاں انہوں نے ہم کو اس کے موقع دیے. ایک سلمان، اصحاب تو بہت تھے، لیکن رسول کا ایک صحابی جسے ہم اور آپ سلمان کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کو کیسے حاصل کیا ہے. مجمع ہے، عربوں کا مجمع، فخر و افتخار اپنے اپنے حسب نسب پر. ہم اس قبیلے سے، ان کا ہم اس قبیلے سے، ان کا ہم اس قبیلے سے. سامنے ایک سلمان بھی کھڑے ہیں، یہ جھیپ جائیں، شرمندہ ہوں، لاجواب بن جائیں. سلمان ذرا تم بھی اپنا حسب نسب بیان کرو. یہ کیا بیان کریں گے؟ احنا العرب، ہم عرب، عرب ہونے پر ناز. یہ کیا بیان کریں گے؟ اجمی ہے، ذرا تم بھی اپنا حسب نسب بیان کرو. یہ نہیں جانتے کہ سلمان یہاں تک اگر آئے ہیں تو یوں ہی نہیں آئے ہیں، نہ جانے کتنے مذہبی رہنماؤں سے بحث کر کر کے تحقیق کرنے کے بعد اب یہاں تک آئے. اور اس تحقیقی منزلوں سے گزرنے والے سلمان سے کہا جا رہا ہے آپ بھی اپنا حسب نسب بیان کیجیے.
گویا اسلام نہ ہوا صرف اس لیے باشرف ہوگا انسان کہ وہ اچھے حسب نسب والا ہے، اچھے خاندان والا ہے، تو با اقتدار ہے، با عزت ہے، فخر افتخار والا ہے۔ سلمان نے اس غرور کو توڑا یہ کہہ کر، سنو اگر تم میرا حسب نسب جاننا چاہتے ہو، پارسی، یہودی، نصرانی، یعنی کتنے علماء سے راستوں میں بحث کرتے کرتے 10 دفعہ غلام بنتے بنتے اب رسول تک آئے، اور اس مجمع کو جو بڑا اپنے اسلام و عرب ہونے پر فخر کر رہا ہے جواب دیتے ہیں، کنت ضالا فہدانی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں گمراہ تھا لیکن اللہ نے مجھے ان کے ذریعے سے ہدایت عطا کی۔ بتایا اتنی تحقیقی منزلوں سے گزرنے کے بعد جس تک آیا ہوں یہاں میں مطمئن ہو سکا کہ یہی دین حق ہے۔ بنیاد پہ تحقیق ہے کہ نہیں؟ وَكُنْتُ عَائِلًا فَأَغْنَانِ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، اور میں غریب فقیر محتاج تھا، اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھ کو غنی بنا دیا۔ وَكُنْتُ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَنِي اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، اور میں ایک غلام تھا، اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھے آزاد کیا۔ اور اب کہتے ہیں فَهَذَا حَسَبِي وَنَسَبِي، یہ ہے میرا حسب بھی اور یہی ہے میرا نسب بھی۔ ایک صلوات محمد والے۔ پھر وہی سلمان اس راستے پر چلنے والے آگے تک یہ بتاتے گئے کہ وہ اسلام صحیح اسلام جس دروازے سے ملے گا وہاں میں یہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے ایک جملہ عرض کر سکتا ہوں، اگر تحقیقی اسلام ہے تو تقلید کی راہوں تک پہنچتے پہنچتے بھی مستحکم رہے گا، اور اگر تقلیدی اسلام ہے صرف تقلید سر جھکا دینا تو بیچ میں جہاں کوئی لالچ نظر آئے گی فتویٰ بدل جائے گا، جہاں کوئی ڈر نظر آئے گا انسان اپنا راستہ بدل دے گا۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ بنیاد میں تقلید فتویٰ بدلے گا، اور بنیاد میں تحقیق تو راستہ نہیں بدلے گا۔ دونوں مثالیں سامنے رکھیے۔ طویل زندگی گزار کے سلمان تحقیق کرتے ہوئے یہاں تک آئے، حضور کی وفات کے بعد بھی زمانے گزرے مگر سلمان کا ایمان نہ بدلا، اور جہاں محض تقلیدی طور پر اسلام قبول کیا گیا تھا وہ کب؟ جب زمانہ گزر گیا اور دیکھ لیا دیکھنے والے نے اب بغیر گردن بچائے چارہ نہیں ہے، تو اسلام قبول کر لیا گیا۔ آپ متوجہ ہوئے؟ اگر آج اسلام نہ قبول کیا تو یہ گردن کٹ جائے گی۔ تو یہ ہے تقلیدی اسلام، اور وہ ہے تحقیقی اسلام۔ ہمارا آپ کا اسلام اور ایمان اگر تحقیقی ہے تو سلمان کے راستے پر ہوگا، اور بغیر تحقیق کے ہے تو سفیان کے راستے پر ہوگا۔ صلوات محمد وعلی محمد پر۔ اور اس لیے آج تک یہ مستحکم ہے۔ بہت سے لوگوں نے احترام سے سر جھکا دیا، بھائی وہ بھی بڑے قابل قدر تھے، اسلام تو لے آئے تھے، لیکن یہ دیکھ لینا کہ ابو سفیان کا اسلام تحقیق کے ساتھ تھا یا صرف دوسروں کی تقلید میں گردن بچا لو۔ یاد رکھنا، جو اسلام تحقیقی ہوتا ہے وہاں گردن کٹ جائے ایمان نہیں جاتا ہے، اور جہاں تقلیدی صرف ہوتا ہے وہاں گردن بچا لی جاتی ہے، اسلام کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ ان تاریخوں میں ہم اسی بات کو یاد کرتے ہیں۔ عزائے امام مظلوم دن آ گئے ہیں، اور ان تاریخوں میں ہم اس اسلام کو دہراتے ہیں
دنیا تک پہنچاتے ہیں کہ جہاں بنیاد تھی اسلام کی، تو اس لیے نہیں کہ بس مان لیا، اسی لیے حکم شریعت الدین و بالدلیل لا بالتقلید۔ ہاں جب دلیل سے مان لیا کہ خدا ہے اور ہمارا خالق ہے، جو کچھ بھی اس کا حکم ہے وہ ہماری فلاح اور بہبود، دلیل سے مانو۔ جب دلیل سے مان لیا کہ رسول نبی اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ رسالت کا معجزہ وہ بھی تو تقلید پر لے جاتا ہے۔ معجزہ ہمیں تقلید پر مجبور نہیں کرتا ہے، صرف تقلید پر نہیں، بلکہ معجزہ ثبوت بنتا ہے اس بات کا کہ ہم دلیل قائم کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے جیسے نہیں ہے۔ جتنا غور کر لیں اس پر آپ۔ اور اسی لیے ائمہ معصومین بھی جب ان باتوں کو پیش کریں تو یہ بتلا دینے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کتنا حق رکھتے ہیں۔ اور اس لیے جن کو اللہ کی طرف سے رسول کے گھر میں اسلام اور شریعت کا ذمہ دار قرار دیا گیا، ان کے سامنے دنیا کے کتنے ہی مصائب کیوں نہ آئے، لیکن دین حق کو پہنچانے میں کوئی کمی نہ کی گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس کو رسول نے اپنی گود میں کھلایا تھا، دوش پر بٹھایا، دنیا کو پہچانوایا، ممبر پر لے جا کر بٹھایا، زبان چسائی، جس کے لیے فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور وہی مظلوم امام وہ وقت آ جائے کہ اگر اب مدینہ نہ چھوڑیں تو اسلام جسے رسول نے دنیا کے سامنے اللہ کے حکم پر کس طرح پیش کیا تھا، اس کی تصویر بگڑ جائے گی۔ کوفے والے بلا رہے ہیں اور رہ جائیں گے مدینے میں تو قتل و خون کا الزام آئے گا۔ چھوڑا مکے کو، مدینے کو، اور کس طرح چھوڑا؟ نانا کی قبر پر گئے۔ نانا آپ کا یہ نواسا بہت دل تنگ ہے، قبر پر سر رکھ کر ساری رات گزار دی، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، وہاں سے اٹھے بھائی کے لحد تک گئے، جانتے ہیں دوبارہ کبھی دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اور جب ماں کی قبر تک پہنچے تو یہاں تاریخ کا ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ جو دل پر چوٹ لگاتا ہے۔ امام اپنی مادر گرامی کی قبر پر، شکوے ہیں، شکایات ہیں، کہ اتنے میں کسی کے آنے کی آواز، دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے۔ بھائی نے بہن کو دیکھا، لیکن بہن نے بھائی کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے سیدھے اپنی مادر گرامی کی قبر کو آواز دی، ماں اما سمعت حال کتابت یزید، اے ماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ کتنا دردناک جملہ ہے جو زینب کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ توجہ رہے، کون؟ ایسی چاہنے والی بہن، اماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اس نے لکھ کر بھیجا ہے کہ میرے بھائی حسین کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے۔ کیا گزری ہے زینب پر اس خط کے حال کو سن کر۔ بھائی نے بہن کو دلاسا دیا، تسلی، واپس لائے اور حکم دیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اہتمام سفر کرو، مدینے کو چھوڑنا ہے، کارواں کے منتظم تم ہو۔ دیکھو اس کا لحاظ رہے کہ سفر میں ریگستان ہے، دور دور تک ریت ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، چھوٹے بچے ساتھ ہیں، پانی کی کوئی کمی نہ ہو۔ انتظام سفر میرے اور آپ کے آقا ابوالفضل عباس کے ہاتھوں میں۔
اور جب کارواں چلا مدینے سے تو ابن زیاد کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں سے جو آ کر واپس جا رہے تھے ایک ٹیلے پر رک کر دیکھنے لگے کہ دیکھے وہاں سے چلے تھے تو قصر ابن زیاد کی شان دیکھی تھی، اب دیکھے نواز رسول جا رہا ہے تو اس کی شان کیا ہے۔ ایک بلندی پر بیٹھ کے دیکھا، بنی ہاشم کے محلے کے سامنے کچھ سواریاں لائی جا رہی ہیں، ایک کرسی لائی گئی جس پر ایک بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک ناقہ لایا گیا اور گھر کے اندر سے بنی ہاشم کا ایک جوان جس کی زلفیں اس کے رخسار پر لہرا رہی تھی، دوش پر نیزہ رکھا ہوا تھا، ایک بیوی کو سہارا دے کے ایک ناقے تک لائے، ناقے کو زمین پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، اس بیوی نے زانو پر قدم رکھے، سہارا دے کے سوار کیا۔ اپنے قریب والے سے پوچھتا ہے خدا را یہ بتلاؤ یہ جوان کون ہے؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، یہ امام حسین کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں لیلا کو سوار کرا رہا ہے۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی باہر برآمد ہوئی جن کو 2 کمسن بچے سہارا دیے ہوئے تھے۔ ناقہ قریب لایا گیا، بٹھایا گیا، بیوی کے بازو کو ایک بچے نے سہارا دیا، ایک کے زانو پر قدم رکھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تم نہیں جانتے، یہ امام حسن کی بیوہ ام فروا ہیں جو ان کو ان کے بچے سوار کرا رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے سے پردہ ہٹا، ایک بیوی اور برآمد ہوئی جن کو ایک جوان سہارا دیے ہوئے تھا، جس کا چہرہ شیرانہ جاہ و جلال لیے ہوئے تھا، کمر سے تلوار بندھی ہوئی تھی، ناقے کے قریب لایا، ناقے کو زمین پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، بیوی نے زانو پر قدم رکھے۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ ابو الفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے ہیں۔ بس عزیزوں اور دوستوں، کہتے میں اس نے دیکھا کہ جو بزرگ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر خیمے کے اندر چلے گئے، جو جوان چاروں طرف ٹہل رہے تھے دروازے کے سامنے آ کر تلواروں کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک جوان خیمے کے اندر سے نکلا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ اس بیوی کو سہارا دیے ہوئے ناقے کے قریب لائے، ناقے کو زمین پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے، ایک مرتبہ بیوی نے زانو پر قدم رکھے، گھبرا کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی اپنی بہن زینب کو سوار کرا رہے ہیں۔ عزیزوں بات ختم ہو گئی۔ مدینے سے حسین زینب کو اس شان سے، عباس ام کلثوم کو اس شان سے لے کر چلے۔ ذرا ایک منظر اور پیش کر دوں، کربلا ہے، 11 محرم ہے، بیویاں سامنے ہے، ناقے لائے جا رہے ہیں، کون سوار کرائے کہ زینب پلٹی، مدینے کو آواز دی، عباس عباس کہاں ہو تم؟ جب مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا، اب یہ قافلہ کربلا سے چل رہا ہے، کون سوار